میں کہیں ہلاؤں؟ میرے پاس تو کوئی کرسٹل بال ہے نہیں اور علم نجوم کی مجھے مہارت نہیں ہے. ریومرز ہوتی ہیں اور میں ریومرز پر کان نہیں دھرتا. جب حقیقت سامنے آئے گی تو جواب دے دوں گا. نمبر ایک. نمبر دو میرے بھائی، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کا کہ میں اب عہدوں کی اور ٹکٹوں کی سیاست سے بالا ہو گیا ہوں. میں جو سیاست کر رہا ہوں وہ عہدہ ہو نہ ہو ایک نظریے کی کر رہا ہوں اور وہ نظریے پہ قائم ہوں. پی ٹی آئی کا مستقبل تو عوام کے ہاتھوں میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کی جڑ عوام میں ہو اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. بیشتر وہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا، بڑی تکلیف دیکھی ہے انہوں نے، بڑی تکلیف دیکھ لی ہے، مہربانی فرمائیے کم از کم عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیں. مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم فرانس میں آموں کی سیلزمین شپ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ تو ملتان کی سوغات ہے آم، اور ہمارے بالکل آم بڑے عمدہ ہیں. لیکن جناب وزیر اعظم، آموں کے ساتھ ساتھ یہ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے، کیا اس پر آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا؟ ہمارے وزیر خارجہ اس پر کوئی بات نہ کریں. اسمبلی سے بڑا مناسب فورم کیا ہے جو عوام کی ترجمانی کرتا ہے، جو پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے، اس پر اس کا تذکرہ تک نہ ہو؟ قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، لام کاف ہو رہا ہے، جملے بازی ہو رہی ہے. لیکن یہ ایشو جو نیشنل نوعیت کا ہے اس پر ذمہ دار آدمی نے، فارن آفس کی اسپوکس پر جو ایک پولیٹیکل الیکٹڈ قیادت کی ہوا کرتی ہے، تو اس پر بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں کتنا تعاون کیا ہے. اور آج بھی یہ جو ٹیررزم کی بلا ہے، وبا ہے جس سے ہم دوچار ہیں، یہ گلوبل فینومنا ہے، یہ ایک ریجنل فینومنا ہے، یہ ہمارے علاقے تک محدود نہیں ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار ہے. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پر کوآپریشن کے لیے ہم تیار ہیں. اس میں ہماری بھی بقا ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے اور ریجنل ضرورت بھی ہے اور انٹرنیشنل کوآپریشن درکار بھی ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ہماری گورنمنٹ نے اسے وہ سنجیدگی نہیں دی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس جوائنٹ کمیونیکے میں جہاں پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا ذکر تک نہیں ہے، اس کا ذکر تک نہیں ہے. اس وقت ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ برتا جا رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سی بی ایمز میں سے میری نظر میں بحیثیت ایکس فورن منسٹر سب سے قیمتی اور اہم جو سی بی ایم ہے وہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا سی بی ایم ہے. اس کی وائلیشن ہوئی اور 2 ہمارے پاکستانی کشمیری شہید ہوئے ہیں اور بلا وجہ ان پرووکڈ فائرنگ کی گئی ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اور یہ قومی نوعیت کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے. تھینک یو. جو یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا اس کے بارے میں بتائیں گے، اور دوسرا جو کراچی کی رپورٹ ہے وہ کو لیز پہ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیے، جو یونان میں حادثہ ہوا بہت تکلیف دہ، بہت سی قیمتی جانیں گئیں اور اس میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی، ہم نے جو اس میں ذمہ دار ہیں انہیں گرفتار کیا ہے. اچھا ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کے جا رہے کیوں ہیں. سوال یہ ہے گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں.
ادھار لے کر کچھ چیز بیچ کر 25-30 لاکھ جمع کرایا نا انہوں نے اور گئے. یعنی کہ 30-30 لاکھ دے کر موت خریدنے تو کوئی نہیں چاہتا نا. اور جس طرح انہیں جس کسب و پرسی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ جہاز بند ہے, خراب ہو گیا, پانی تک نہیں ملا, پیاسے مر گئے لوگ, اور ابھی تک بہت سے لوگوں کی اطلاع نہیں ملی. اور اوبیسلی ہمارے مشنز نے کوشش کی ہوگی, لیکن بڑی تکلیف دہ چیز ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے. یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا, یہ کوئی نئی بلا نہیں ہے, یہ کوئی نئی وبا نہیں ہے, یہ عرصہ دراز سے ہو رہی ہے اور اس کی بیخکنی ہونی چاہیے. ریومرز ہوتی ہیں اور میں ریومرز پر کان نہیں دھرتا. جب حقیقت سامنے آئے گی تو جواب دے دوں گا. نمبر 1. نمبر 2 میرے بھائی, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, دیانتداری سے. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کا کہ میں اب عہدوں کی اور ٹکٹوں کی سیاست سے بالا ہو گیا ہوں. میں جو سیاست کر رہا ہوں وہ عہدہ ہو نہ ہو ایک نظریے کی کر رہا ہوں اور وہ نظریے پہ قائم ہوں. یہ بھی ایک وہ جو طبقہ کر رہا ہے وہ لوگ جانتے ہیں اس کو. یہ کون ہے؟ عمران خان. یہ پودا لگایا کس نے ہے؟ عمران خان نے. اس پودے کا رکھوالا کون ہے؟ عمران خان. اس پودے کا سب سے زیادہ درد کس کو ہوگا؟ عمران خان کو. تو یہ ایک شرارت ہے, لیکن کوئی بات نہیں. حضور صاحب, آپ سے بجٹ کے حوالے سے بات پیدا ہو گیا میڈیا میں, نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی آپ نے خلاف ہو گئے, اس کے بارے میں بتائیے گا. اور اس کے ساتھ سر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ دیکھیں تو سوات میں بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے خاصی تنقید کی تھی ڈار صاحب پر, بجٹ پر, اور کافی وہ ڈسٹرب دکھائی دے رہے تھے. ان کی گفتگو جو میں نے سنی, اور پھر میں نے ان کی اسمبلی میں گفتگو سنی, اور انہوں نے کہا میں بچپن سے جانتا ہوں اور میں ان کو اپنا انکل سمجھتا ہوں, تو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ طے ہو گیا. پی ٹی آئی کا مستقبل تو عوام کے ہاتھوں میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کی جڑ عوام میں ہو اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. جو لوگ بھی تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے ایک وہ پریشر تھوڑا سا ان کے اوپر نظر آ رہا ہے, تو آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بتا دیں کہ آپ بھی کوئی ہے کہ مذمت وغیرہ, یہ اس کے حوالے سے بتا دیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے, آپ کو بھی اس طرح بلایا جا رہا ہے؟ میں کہیں ہلاؤ پرانا دیر ہے. جو ہمارا جو لائرز ونگ ہے انہوں نے بے پناہ خدمت کی ہے. میں اعتراف کرنا چاہوں گا وکلاء کا جنہوں نے گریٹس بغیر فیس لیے جو خدمت کی ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے خود دیکھا, جیسے میں پشاور ہائی کورٹ گیا اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے, تو وہاں کے وکلاء نے میری, آئی ایل ایف کے وکلاء نے میری جس طرح سے میری رہنمائی کی اور مدد کی, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ ادا کرنے کے. اسی طرح لاہور میں, اسی طرح اسلام آباد میں جو کیسز ہیں, لاہور میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے دوست سنبھالے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں نے سنبھالا ہوا ہے, لاہور میں اسلام سب نے سنبھالا ہوا ہے. اور بہت سے ورکرز ہمارے بیشتر وہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں, بے گناہ ہیں, ان کو رہا ہونا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا, بڑی تکلیف دیکھی ہے ان نے, بڑی تکلیف دیکھ لی ہے, مہربانی فرمائیے کم از کم عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیں. بلڈ اپ کیا جا رہا ہے صورتحال 9 مئی کا جو ایونٹ ہے جو سانحہ ہوا ہے, اس کے منصوبہ سازوں میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مرکزی ہیں, اور ان کو ایک موقع پر گرفتار بھی کیا جائے گا اور نااہل بھی کیا جائے گا, اور جیسے کہ پاکستان کی روایت ہے کہ پھر وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟
कितना मासूमाना सवाल है जी, उसका फैसला इमरान खान करेंगे। जुडिशरी मैं जवाब दूं। इमरान खान को ऑन बोर्ड लेके ये नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि और प्रेसिडेंट माजी में भी जो भी फैसले करते थे इमरान खान साथ में ऑन बोर्ड। एक सेकेंड, जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक है ना जी, आप पाकिस्तान के आइन का मुताला करें तो ट्राइकॉटमी और पार्ट्स का जिक्र है इसमें, ठीक। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और जुडिशरी का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर मैं बहसीत एक सियासतदान के, बहसीत एक शहरी के, बहसीत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूँगा तो इस मुल्क में कानून का नफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जो पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी हैं और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग्स से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ करेंगे। दैट्स लाइफ। मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। आइन क्या कहता है? आप इस मुल्क में आइन, एक सेकेंड, इस मुल्क में आइन देख रहे हैं? अगर इस मुल्क, देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है, अगर इस मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है, ठीक है ना जी। तो 12 अगस्त के बाद असेंबली को तहलील होना है और नए इंतखाबात होने हैं। और अगर वक्त पे अगर असेंबली पूरा मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं, और अगर 12 से पहले होनी है तो 90 में होने हैं। ये आइन है। अब देखते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून भी आइन के मुहाफिज कहलाते हैं अपने आप को। देखते हैं कितनी आइन की पासदारी करते हैं। थैंक यू। कुलखानी पे जाना है।